بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ نماز مسافر کے احکام میں 4 مقام پر قصر و تمام میں تخیر کے حکم پر گفتگو ہوگی۔ نماز مسافر کے احکام زیر بحث ہیں۔ 4 مقام پر قصر و تمام میں تخیر کا حکم بیان ہوگا۔ مذکورہ حکم کی ادلہ اور روایات کا بیان آئے گا۔ مذکورہ حکم اماکن اربعہ کی تعین بھی ہوگی اور متعلقہ فروعات اور مسائل، فقہی آراء اور نظریات کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَمَعَ اجتماع الشرائط فَيَتَعَيَّنُ الْقَصْرُ بِحَذْفِ أَخِيرَتَيْ الرُّبَاعِيَّةِ إِلَّا فِي 4 مواطن مسجدي مكة والمدينة المعهودين ومسجد الكوفة والحائر الحسيني على مشرفه السلام وهو ما دار عليه سور حضرته الشریفة۔ فرماتے ہیں جب شرائط قصر جمع ہو جائیں، نماز قصر ہونے کی شرائط پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ مسافت کا قصد ہونا چاہیے، کثیر و سفر نہیں ہونا چاہیے، موانع جو ہے قصر اور موانع سفر نہیں ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو جب وہ تمام شرائط جمع ہو جائیں تو قصر پڑھنا متعین ہو جاتا ہے۔ نماز قصر کیسے ہوتی ہے؟ بحذف اخیرتی الرباعیت، 4 رکعتی نماز کی آخری 2 رکعتیں حذف ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح 2 رکعت پڑھنا 4 رکعتی نماز کو متعین اور لازم ہے۔ الا فی 4 مواطن، مگر 4 موارد میں اختیار حاصل ہے کہ قصر پڑھے یا تمام پڑھے۔ مسجدی مکہ والمدینہ، مسجد الحرام اور مسجد نبوی۔ مسجدی تثنیہ کا صیغہ ہے، مکہ کی طرف یہ مضاف ہے۔ مکہ کی جو مسجد ہے اور مدینہ مشرفہ کی جو مسجد ہے ان میں نماز قصر اور تمام پڑھنے میں اختیار حاصل ہوتا ہے۔ المعہودینی، یہ المعہودینی مسجدی کی صفت ہے۔ تو مکہ اور مدینہ کی جو مشہور اور معروف مساجد ہیں جن کو جانتے ہیں ہم کہ مسجد الحرام اور مسجد مدینہ مراد ہیں۔ ومسجد الکوفۃ والحائر الحسینی، اور مسجد کوفہ اور حائر حسینی، کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام کی زری کا جو محدودہ ہے اس میں بھی قصر و تمام میں اختیار حاصل ہوتا ہے۔ علی مشرفہ السلام، کہ حائر حسینی میں جو ذوات مقدسہ دفن ہیں ان پر درود و سلام ہو۔ وَهُوَ مَا دَارَ عَلَيْهِ سُورُ حَضْرَتِهِ الشَّرِيفَةِ، یعنی امام حسین علیہ السلام کی زری کی جو دیواریں جس کو گھیرے ہوئے ہیں تو اس کو حائر حسینی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 موارد ہیں، 4 مقامات ہیں جہاں پہ مسافر کے لیے قصر و تمام پڑھنے میں اختیار حاصل ہے۔ تو ایک مسئلہ تو اس میں یہ ہو گیا کہ جب شرائط جمع ہو جائیں تو نماز کو قصر پڑھنا واجب ہے اور لازم ہے، اور 4 مقامات پر انسان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ قصر پڑھے یا تمام پڑھے۔ تو اس میں جو بحث ہے اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جب شرائط جمع ہو جائیں تو قصر واجب ہوتی ہے، اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ تمام علماء و فقہاء امامیہ کا نظریہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قصر واجب ہوتی ہے،
اور اس پر نصوص اور روایات کثیرہ بھی دلالت کرتی ہیں۔ صحیح زرارہ بن آئین کوفی جلیل القدر شخصیت ہیں، فقی امام صادق علیہ السلام کے عظیم المرتبت شاگرد بھی ہیں، امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ عشر رکعات، رکعتان من الظہر، رکعتان من العصر، ورکعتا الصبح، ورکعتا المغرب، ورکعتا العشاء الاخیرہ، لا یجوز فیہم الوہم، 10 رکعتوں میں شک اور وہم جائز نہیں ہوتا۔ 2 رکعتیں ظہر کی پہلی اور اسی طرح عصر کی، صبح کی، مغرب اور عشاء کی 2 رکعت جو ہوتی ہے اس میں تو شک مبطل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا فزاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی صلاۃ المقیم غیر المسافر رکعتین فی الظہر والعصر والعشاء الآخرہ ورکعتا فی المغرب للمقیم والمسافر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقیم اپنے وطن میں موجود شخص غیر المسافر جو مسافر نہ ہو اس کی نماز میں 2 رکعت ظہر، عصر اور عشاء میں اضافہ فرمایا اور 1 رکعت مغرب میں۔ مقیم اور مسافر دونوں کے لیے اس کا اضافہ فرمایا، یعنی مسافر سے وہ 1 رکعت ساقط نہیں ہوتی۔ وسائل الشیعہ باب 13 ابواب اعداد الفرائض میں ہے۔ صحیح الفضیل بن یسار کوفی 10 مبشرہ میں سے ہیں، جلیل القدر اور نہایتی عابد و پرہیزگار شخصیت ہیں۔ ان معصومین نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے ان اللہ عز و جل فرض الصلاة رکعتین رکعتین 10 رکعات فاضاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الرکعتین رکعتین وإلی المغرب رکعتا فصارت عدیل الفریضہ لا یجوز ترکہن الا فی سفر۔ اللہ تعالیٰ نے نماز 10 رکعت 2 رکعت فرض کی تھی، 5 نمازیں ہیں 2 رکعت تھیں، 10 رکعتیں ہو گئی۔ نبی اکرم نے 2 رکعتوں کے ساتھ 2 رکعتوں کا اضافہ کیا اور مغرب میں 1 رکعت کا اضافہ کیا، تو یہ فریضہ کے ہم پلہ بن گئیں۔ لا یجوز ترکہن الا فی سفر، تو 2 رکعتیں چھوڑی نہیں جا سکتی مگر سفر میں، تو قصر ہو جاتی ہیں۔ فافرد الرکعۃ فی المغرب فترکھا قائما فی السفر والحاضر، فترکھا نہیں پڑھیں گے، فترکھا قائمۃ فی السفر والحضر، اور مغرب میں 1 رکعت کا اضافہ کیا اور اسے سفر اور حضر دونوں میں باقی رکھا ہے۔ نیز مسافر سے ساقط ہو جاتے ہیں نوافل ظہرین اور نافل عشاء، جیسا کہ فرائض یومیہ میں اس کی بات بیان ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ، اور مسافر کا روزہ واجب بھی جو ہے نا جی وہ ساقط ہو جاتا ہے عزیمتاً، یعنی لازمی طور پر، اختیار نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے یا رکھ لے، بلکہ عزیمتاً اس نے چھوڑنا ہے اس کو، کیونکہ مسافر روزہ نہیں رکھ سکتا۔ وَقَضَى الْمُسْتَحَبُّ عَلَى خِلَافِ الثَّانِي، اسی طرح مستحب روزہ بھی اس کو چھوڑنا ہوتا ہے، لیکن مستحب روزے میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، اور اس کی بات روزے کی بات میں بیان کی جائے گی۔ اب یہ جو 4 مواطن و موارد ہیں جہاں پر مسافر کے لیے قصر و تمام میں اختیار حاصل ہوتا ہے، تو شہرت عظیمہ پائی جاتی ہے اس پر، اور شاید اجماع کی حد تک پہنچ جائے، اور اس کے لیے اخبار کثیرہ بھی دلالت کرتی ہیں۔ صحیح عبد الرحمن ابن الحجاج امام صادق علیہ السلام سے عن التمام بمکہ والمدینہ فقال علیہ السلام اتم وان لم تصلی فیہما الا صلاۃ واحدہ، میں نے یا راوی نے سوال کیا مکہ اور مدینہ میں نماز تمام کرنی چاہیے مسافر کو یا قصر پڑھنی چاہیے؟ فرمایا اتم میں اس کو تمام پڑھ، اگرچہ کہ ایک ہی فریضہ مکہ مدینہ میں پڑھا جائے۔ باب 25 ابواب نماز مسافر، وسائل الشیعہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح حماد بن عیسیٰ جلیل القدر صحابی ہیں، غریق جوفہ ہیں، اور بڑے فضائل ہیں اس کے، بہت ثقہ اور قابل اعتماد شخصیت ہیں، فقیہ تھے، کتاب الصلاۃ ان کی تھی، نماز جعفریہ کے عنوان سے۔
امام صادق علیہ السلام کے شاگرد بھی ہیں۔ من مخزون علم اللہ الاتمام فی اربعۃ مواطن، اللہ تعالیٰ کے علم کے خزانے میں ہے کہ 4 موارد میں نماز تمام پڑھی جائے، حرم اللہ و حرم رسول اللہ و حرم امیر المومنین علیہ السلام و حرم الحسین علیہ السلام۔ یعنی 4 موارد کون سے؟ اللہ کا حرم مکہ، نبی اکرم کا حرم مدینہ، امیر المومنین کا حرم کوفہ، اور حرم الحسین علیہ السلام کربلا۔ صحیح ہے علی بن مہزیار جلیل القادر ایک وزیر مشیر شخصیت تھے۔ کتبت الی ابی جعفر الثانی، امام ہادی علیہ السلام یا امام جواد علیہ السلام سے روایت کی، میں نے خط لکھا، ان روایت قد اختلفت عن آبائک فی الاتمام والتقصیر للصلاۃ فی الحرمین، کہ حرم خدا اور حرم رسول میں نماز قصر و تمام کرنے کے بارے میں آپ کے آبا و اجداد ائمہ اہل بیت سے روایت مختلف ہے۔ فمنها ان یامر بتتمیم الصلاۃ ولو صلاۃ واحدہ، بعض روایات میں ہے کہ نماز مکمل پڑھنی چاہیے اگرچہ ایک نماز ہو۔ ومنها ان یامر ان یقصر ما لم ینو 10 ایام، اور بعض روایات کہتی ہیں کہ جب تک 10 دن کی اقامت کی نیت نہ ہو تو پھر قصر کرنی چاہیے۔ وَلَمْ أَزَلْ عَلَى الْإِتْمَامِ فِيهِمَا إِلَىٰ أَنْ صَدَرْنَا مِنْ حَجِّنَا فِي عَامِنَا هَٰذَا إِلَىٰ أَنْ صَدَرْنَا، اور میں ان میں تمام پڑھتا رہا ہوں یہاں تک کہ اس سال حج میں آئے۔ فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا إِلَيَّ بِالتَّقْصِيرِ إِذَا كُنْتُ لَا أَنْوِي مَقَامَ 10، تو ہمارے اصحاب کے جو فقہاء تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ قصر پڑھنی چاہیے جب 10 دن کے قیام کی نیت نہ ہو۔ فقد ذقت بذلك حتى اعرف رائے، اس سے میرا دل تنگ ہوا ہے اور آپ کی رائے کو جاننا چاہتا ہوں۔ فکتب علیہ السلام بخط، امام نے اپنے خط سے اسے تحریر فرمایا، قد علمت یرحمک اللہ فضل الصلاۃ فی الحرمین علی غیرہما، علمت بہتر ہے، آپ حرمین میں نماز کی فضیلت کو جانتے ہیں دوسری جگہوں کی نسبت۔ فانا احب لک اذا دخلت مع اللہ تقصر، فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب وہاں جاؤ تو نماز قصر نہ کرو حرمین میں، وتکثر من الصلاۃ، اور زیادہ نماز پڑھو۔ فقلت له بعد ذلك بسنتین مشافیۃ، اس کے 2 سال بعد میں نے امام علیہ السلام سے فیس ٹو فیس سوال بھی کیا اور عرض کی، انی کتبت الیک بکذا واجبت بکذا، میں نے آپ سے یہ سوال لکھ کر بھیجا تھا، آپ نے یہ جواب دیا۔ فقال علیہ السلام نعم، فقلت ای شیء تعنی بالحرمین، فقال مکہ والمدینہ، تو میں نے عرض کی کہ حرمین سے کیا مراد ہے؟ فرمایا مکہ اور مدینہ۔ خبر علی بن یقطین ہے امام ابو الحسن علیہ السلام سے فی الصلاۃ بمکہ، مکہ میں نماز کے بارے میں، فقال من شاء اتم ومن شاء قصر ولیس بواجب، اس میں قصر و تمام اختیاری ہے اور واجب نہیں، الا انی احببت لک ما احب لنفسی ما احب لک، اور میں تیرے لیے پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، یعنی تمام پڑھنا۔ تو ان روایات سے صریح طور پر سمجھا جاتا ہے کہ تخییر انسان کو حاصل ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ نظریات وغیرہ پائے جاتے ہیں، انشاءاللہ ان کو جہاں پر شہید ثانی نے بحث کیے وہاں پر بیان کیا جائے گا۔ تو مواطنہ کیوں پڑھا ہے؟ 4 مواطنہ، چونکہ یہ غیر منصرف ہے، جمع منتہی الجموع ہے مساجدہ کے وزن پہ۔ مسجدی مکہ تا، یہ بھی مضاف الیہ مجرور ہے لیکن چونکہ غیر منصرف ہے تو اس کو مکہ تا پڑھتے ہیں۔ تو یہ 4 جگہیں ہیں جناب علی۔ فَيَتَخَيَّرُ فِيهَا بَيْنَ الْإِتْمَامِ وَالْقَصْرِ وَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ، ان 4 مقامات میں نماز پوری پڑھنے اور قصر پڑھنے، مسافر کے لیے نماز پوری پڑھنے اور قصر پڑھنے میں اختیار حاصل ہے۔ والاتمام افضل، جبکہ نماز کو پورا پڑھنا مسافر کے لیے ان جگہوں پر افضلیت رکھتا ہے۔ ومستند الحکم اخبار کثیرۃ، اس حکم کی جو
دلیل ہے وہ بہت زیادہ روایات ہیں جو اہل بیت سے منقول ہیں، بعض کو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ وفی بعضها انہ من مخزون علم اللہ، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اسرار میں سے ہے۔ ابھی جو ہم نے یہ روایت پڑھی تھی تو اس میں یہ چیز پائی جاتی تھی، جس میں تھا کہ ان مقامات پر نماز کو پورا پڑھنا یہ مخزون ہے۔ صحیح ہے حماد بن عیسیٰ امام صادق علیہ السلام سے، یہ باب 25 میں ہے ابواب نماز مسافر کے۔ وَمَنَعَهُ أَيَ التَّخْيِيرَ ابو جعفر محمد بن بابوی وحتم القصر فیہا كغیرها۔ جناب شیخ صدوق محمد بن بابوی جو کہ امام زمانہ کی دعا سے بھی پیدا ہوئے ہیں، ہزاروں روایات انہوں نے جمع کی ہیں اپنی کتابوں میں، اور بہار الانوار کی اساس ہیں ان کی کتابیں، علل الشرائع، توحید، خصال، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، اسی طرح من لا یحضر الفقیہ، کمال الدین، بہت زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اچھا، توضیح المسائل کے عنوان سے بھی ان کی کتابیں، مقنع اور ہدایہ، تو ایک بڑی شخصیت تھے، لیکن اس مورد میں فرماتے ہیں کہ ان 4 مقام پر تخییر حاصل نہیں ہے، منع کیا ہے شیخ صدوق نے اس تخییر سے۔ وحتم القصر فیہا کغیرها، اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مسافر کی بات ہو رہی تھی نا، مکہ مدینہ میں جو مسافر ہے، کیونکہ جو تو مکہ مدینہ اور ان 4 مقامات کا رہنے والا ہے، ان علاقوں کا رہنے والا، اس نے تو پوری پڑھنی ہے، تو شیخ صدوق علیہ الرحمہ حتمی قرار دیتے ہیں قاصر پڑھنے کو فیہا، ان 4 مقامات پر، کغیرها، جیسے دوسرے مقامات پر مسافر جو ہوتا ہے وہ قاصر ہی پڑھتا ہے۔ والاخبار الصحیحۃ حجۃ علیہ، جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ پر حجت ہیں معتبر اور صحیح السند روایات۔ جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ جو کہ اخباری بے تمام المعنی بھی تھے، اس دور میں انہوں نے روایات پر کافی کام کیا ہے، لیکن یہ چیز ہو جاتی ہے بعض اوقات انسان کے ذہن میں ایسی چیز آ جاتی ہے جیسے وہ اس طرح کے شاذ فتاوی بھی، ان کی جو ہے شاذ فتاوی بہت زیادہ ہیں۔ میرے خیال میں ابن فہد ہلی نے، بہت بڑے فقیہ تھے، علامہ ہلی کے علاقے کے تھے، تو انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی شواذ فتاوی شیخ صدوق کے موضوع پر۔ تو بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ جب صحیح و سند روایات اس مطلب کی موجود ہیں کہ مسافر ان 4 مقامات پر تخییر رکھتا ہے، تو پھر شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا یہ جو فتویٰ ہے کہ تخییر ممنوع ہے اور مسافر کے لیے ان 4 مقامات پر قاصر حتمی ہے، تو یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہوگا۔